सदर मुमलिकत का असम्बली पर दस्तखत से इनकार। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 29 फरवरी को सुबह 10 बजे 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार अली खुर्शीदी 36 वोट ले सके। मुराद अली शाह ने कहा, कोशिश करूंगा दोनों साइड बिला तफरीक साथ लेकर चलूं। और पाकिस्तान में नई तारीख रकम, मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला बन गई। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज ने वज़ीर आला के इंतखाब में 220 वोट हासिल किए। पंजाब में खातून खुद को वज़ीर आला समझ रही है, धांधली ज़दा हुकूमत की क्या साफ होगी। PTI रहनुमा सद कैसर की पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकज़ई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसका एहतराम किया जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने धांधली के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई। महमूद अचकज़ई ने कहा, अवाम ने बानी PTI को वोट दिया तो इक़्तिदार उनके हवाले करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना जुल्म था। PTI उम्मीदवार को वोट देना या नहीं, इस पर सोचेंगे। मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम या बदले का जज्बा नहीं। पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की वज़ीर आला हूँ। अपोजिशन के हलकों के मसाइल भी हल करूंगी। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं बल्कि अपनी सीनियर क़यादत की कारकर्दगी से है। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, करप्शन कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शफाफ मैकेनिज्म लाएंगे ताकि रिश्वत का खात्मा हो। मंशूर पर कल से नहीं, आज से ही अमल दरामद शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की कानूनी हैसियत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब अहमद कहते हैं, मरियम नवाज को खौफ था, आज हमारी तादाद पूरी थी। कहना चाहता था हमारे अरकान गिरफ्तारी के डर से बाहर खड़े हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली के रवैये पर अफसोस हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली ज़ाती गुलाम बनने की कोशिश कर रही हैं। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? सदर आरिफ अलवी ने इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, सदर पाकिस्तान ने अब तक कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया। वो क्यों आइन शिकने का मुर्तकिब होना चाहते हैं? इजलास तलबी को मखसूस नशिस्तों के फैसलों से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इजलास तलब न करके सदर ने आइन से रूगिरदानी की। अगर सदर ने इजलास नहीं बुलाए तो 21वें रोज तो इजलास होना ही होना है। शौकत यूसुफजई कहते हैं, सदर मुमलिकत पर दबाव डालकर असम्बली इजलास बुलाना गैराइनी है। नामुकम्मल पार्लिमान में इजलास बुलाना और हुकूमत साजी नामुनासिब है। शर्जीन मेमन ने कहा, सदर आरिफ अलवी गैराइनी तौर पर कौमी असम्बली के इजलास में ताखीर कर रहे हैं। जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, पूरी दुनिया जानती है आपको। फिर कि मुझे उन्होंने सबके सामने थ्रेट किया। उनकी तरफ से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिस पे मैंने उनसे कहा कि आपकी वालदा मेरी उस्तानी और आपकी इस किस्म की ज़बान को देखे मुझे ना आपको शर्मानी चाहिए। सिंध की निगरां काबीना के अलविदाई इजलास में निगरां वजीर आला और वजीर सेहत के दरमियान तल्ख कलामी, दोनों की एक दूसरे को धमकियां। इजलास में मौजूद दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। निगरां वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज कहते हैं, मकबूल वाक़े ने काबीना अरकान के सामने धमकियां दी, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। काबीना के आखिरी इजलास में खामियों की निशानदेही की तो वजीर आला आग बगोला हो गए। सेशन जज लाड़काना शरफुद्दीन शाह मुस्ताफी, इस्तीफा रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया। सेशन जज शरफुद्दीन शाह ने लिखा, 27 साल अदलिया का हिस्सा रहा हूँ, जिल्लत के माहौल में नौकरी नहीं कर सकता। मुझ पर कवानीन के बरक्स नौकरी देने के लिए दबाव था। 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस में बानी PTI की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर नाब को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया
توشہ خانہ کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے وکلا سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت دے دی۔ حکم دیا وکلا اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کے دوران کوئی اہلکار کھڑا نہیں ہوگا۔ وکلا کو کاغذات اور پینسل لے جانے کی اجازت ہوگی۔ سیاسی معاونین سے ملاقات کی استدعا بھی منظور۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، تحریری حکم نامہ جاری کریں کہ ملاقات سے متعلق ساری درخواستیں نمٹا رہی ہیں، آئندہ دائر نہ کریں۔ Zulfikar Ali Bhutto, they brought in a cage-like box in which he was made to sit, and justification was given that he is to be protected. Was that factually so? یہ نیا فلسفہ کے پروٹیکشن کے لیے کیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ Humiliate karna. There was absolute ruthless martial law in the country. There was not only bias in the High Court, there was also bias in the Supreme Court. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ عدالتی معاون خالد جاوید خان نے دلائل میں کہا، سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ٹرائل دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ سپریم کورٹ اس حد تک ضرور قرار دے سکتی ہے کہ بھٹو کیس غلط طریقے سے چلایا گیا۔ عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پوری ریاستی مشینری عامر ضیاء الحق کے کنٹرول میں تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، میرے خیال میں عدالت بھٹو کیس کو صرف ٹرائل شفاف ہونے کی حد تک دیکھ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ بھٹو کیس کے میرٹس پر نہیں جا سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا، سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر رائے دینے کی پابند ہے۔ ایک سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ پنجاب پولیس کی بہادر افسر شہربانو نقوی نے مشتعل ہجوم میں گھری خاتون کو بچا لیا۔ ہجوم نے عربی خطاطی والا لباس پہنی خاتون کو لاہور کے علاقے اچرا میں گھیر لیا۔ ہجوم نے تشدد کی کوشش کی تو خاتون نے دکان میں پناہ لے لی تھی۔ سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہربانو نقوی کی بہادری کے چرچے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں، شہربانو نقوی کو قائد اعظم پولیس میڈل دینے کی سفارش کریں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہربانو نقوی کو خراج تحسین کہا۔ اے ایس پی گلبرگ نے بہادری، عقل مندی اور فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی آئی ایم ایف سے موجودہ قرض کے مقابلے میں ڈبل رقم لینے کی تیاری۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف سے 2 پروگرامز لینے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ قرض کے لیے 6 سے 8 ارب اور ماحولیات کے لیے $1.5 ارب لیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف بورڈ آف گورنرز دسمبر کے وسط میں تمام ملکوں کے قرض کوٹے بڑھانے کی منظوری دے چکا ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کی طرح ماحولیات کی بہتری کے لیے خصوصی فائنانسنگ کا خواہش مند ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں شہری کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 مبینہ ڈکیتوں کے خلاف زمان ٹاؤن تھانے میں 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان موبائل اور نقدی چھین کر بھاگنے لگے۔ شہری نے حفاظت کے لیے 10 سے 12 گولیاں چلائی۔ دونوں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہلاک، ساتھی فرار ہو گئے۔ مقتول نوجوانوں کے گھر والے کہتے ہیں دونوں دوست اور گارمنٹس فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ 3 فروری کو کراچی میں بارش کے دوران نالے میں گر کر جاں بحق ہونے والے شہری کی اہلیہ نے کے ایم سی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ فخر عالم کی اہلیہ نے سینئر سول جج غربی کی عدالت میں 3 کروڑ 71 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ایم سی کی نااہلی اور بارش کا پانی نہ نکالنے کے باعث فخر عالم جاں بحق ہوا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ایم سی سے ہرجانہ دلوایا جائے۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری کا نیا سپیل، ٹھنڈ پھر بڑھ گئی۔ زیارت پروجیکٹ ٹاپ، کان مہترزئی، گوبندی، خواجہ عمران میں برف باری کے بعد ہر منظر سفید ہو گیا۔ کوئٹہ، چمن، قلعہ سیف اللہ، پشین، مسلم باغ میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ چاقی، دالبدین اور گردنوا میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ این ایچ اے اور موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ شاہراہوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔
پاک بحریہ کا مشق سیز پاک 2024 کے اختتام پر فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ. کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا. ISPR کا کہنا ہے پاک بحریہ کے بحری جہاز نے شمالی بحیرہ عرب میں میزائل سے فضائی ٹارگٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جو پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. ملک میں رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز. 7 روزہ مہم کے دوران 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف. خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع کے سوا ملک بھر میں مہم چلائی جا رہی ہے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت، شہداء کی تعداد 30,000 کے قریب پہنچ گئی. 69,879 فلسطینی زخمی. الشفا اسپتال میں خوراک اور دوائیاں ختم ہو گئیں. غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری. قطر رواں ہفتے حماس اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کی میزبانی کرے گا. اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار. کہا رفح میں فوجی آپریشن ضرور ہوگا. امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت کے بغیر رفح آپریشن نہیں ہونا چاہیے. غزہ میں نسل کشی میں سہولت کار نہیں رہ سکتے. اس ظلم پر شدید احتجاج کرتا ہوں. زمین کی خلیش مٹانے کے لیے امریکی فضائی کے باوردی اہلکار کی خودسوزی کی کوشش. واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی. اہلکار فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگاتا رہا. پولیس اور فائر بریگیڈ حملے نے آگ بجھا کر اسے اسپتال پہنچایا. حالت تشویشناک. برطانیہ میں انتہا پسندی کا خدشہ بڑھ گیا. پہلی بار ارکان پارلیمنٹ کو باڈی گارڈز فراہم کیے جانے لگے. برطانوی میڈیا کا کہنا ہے فیصلہ اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں بڑھتی انتہا پسندی کے پیش نظر کیا گیا. رکن پارلیمنٹ پریت گل کا کہنا ہے اب برطانیہ میں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا معمول بن چکا ہے. گزشتہ روز ٹوری ممبر پارلیمنٹ لی اینڈرسن کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان پر پارٹی سے معطل کر دیا گیا تھا. ان کی پرفارمنس آج تو بہتر تھی اور دوسرے میچوں میں اتنی اچھی نہیں ہے. آج 7 بالر یوز کریں. بیٹنگ آرڈر میں دیکھیں پرابلم ہے. آپ کے پاس اسکندر پڑا ہوا ہے، بریتھ فیلڈ پڑا ہوا ہے، آپ ایسن کو بھیج رہے ہیں اور جانداد کو بھیج رہے ہیں. اسکندر رضا کو صحیح طرح اس سال یوٹیلائز نہیں کر رہے. اور ہر لمحہ پرجوش میں PSL کا جنون عروج پر. سابق گورنر سندھ محمد زبیر بنے مہمان. کہا لاہور قلندرز کی کارکردگی اور الیکشن کے نتائج دونوں نے حیران کیا. اسٹار کرکٹر باسط علی نے کہا شاہین شاہ آفریدی کی پرفارمنس بہتر نہیں. شاہین نے 60 بالرز استعمال کیے. سکندر رضا سے صرف 1 اوور کرایا. کامران اکمل کہتے ہیں لاہور کے بیٹنگ آرڈر میں مسائل ہیں. پشاور کے سائم نے زبردست بیٹنگ کی. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے خوب کیا کہے بکھیرے.